تو قوم نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آ جاتی، لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے، اتقینا برسول اللہ، جب شدت کا وقت ہوتا، تنگی کے وقت میں فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کی بہادری اتنی کمال کی تھی کہ جب شدت کا وقت ہوتا تو لوگ حضور کی بارگاہ میں آ کر پناہ لیا کرتے تھے۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام کی بہادری تھی، اذا مر البأس ولقی القوم۔ اور فرمایا کہ حضور دنیا کے تمام لوگوں میں سخاوت کے اعتبار سے حضور سب سے زیادہ سخی تھے، اور فرمایا حضور سے کبھی بھی کوئی چیز مانگی جاتی میرے کریم آقا کبھی بھی لا نہیں فرمایا، حضور نے کبھی بھی نہیں فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام بہت بردبار، عقل مند، اور حضور کی جو حیا تھی، حضور کی جو حیا کا انداز تھا، جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، فرمایا کہ حضور ان سے بھی زیادہ حیا فرمایا کرتے تھے۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام کی حیا کی بات ہو رہی۔ اور حضور جب کسی سے گفتگو کرتے یا ملاقات فرماتے تو حضور کبھی بھی کسی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے نہیں تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جس سے بات کر رہے ہیں تو اپنی آنکھ کو ایک ہی جانب حضور فرماتے، ایسا نہیں، بلکہ حضور کسی کے چہرے کی جانب دیر تک اپنی نظر کو جماتے نہیں تھے۔ اور حضور کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے، بدلہ لیتے تو دین کے معاملے میں لیتے تھے، دنیا کے معاملے میں آج تک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں جب اللہ رب العزت کی حرمت کی پامالی کی جاتی، شریعت مطہرہ کو پامال کیا جاتا، مقدسات دین اور شعائر اسلام کی توہین کی جاتی تو پھر حضور جلال میں آ جایا کرتے، لیکن کبھی بھی حضور دنیاوی غرض کی وجہ سے کبھی بھی حضور غضب نہیں فرماتے، غصہ نہیں فرمایا کرتے۔ اور فرمایا کہ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں مضبوط شخص ہو، ضعیف ہو، مالدار ہو، امیر ترین ہو یا غریب ہو، حضور کی بارگاہ میں سب کے سب برابر ہوا کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ امیروں کو مقام زیادہ مل رہا ہے غریبوں کو، بلکہ فرمایا والقوی والضعیف عنده فی الحق واحد، حضور کی بارگاہ میں سب برابر ہے، سب ایک ہے۔ اور حضور کی عادت کریمہ ہے، فرمایا کہ ما عاب طعاما قط، حضور کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ ان اشتہا ہوا کرا، حضور اگر چاہتے، خواہش ہوتی تو حضور کھا لیتے، اور اگر حضور کی خواہش نہیں ہوتی تو اسے نہیں کھاتے تھے، لیکن آپ کریم علیہ السلام کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس عادت پہ چلنا چاہیے اور عیب نکالنے سے کھانے میں بچنا چاہیے۔ اسی طرح حضور جب کھانا کھاتے تو کبھی بھی آقا کریم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے، بعض اوقات لوگ لیٹ کر کھا رہے ہوتے ہیں یا تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھانا کھا رہے ہیں، ایسا یہ حضور کی عادت کریمہ نہیں تھی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی کو مباح چیز سے منع نہیں فرماتے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، جب جائز چیز ہے تو حضور منع نہیں فرمایا۔ اگر حضور کھجور بھی اگر حضور کے پاس ہوتی تو حضور وہ کھا لیتے، اور اگر روٹی حضور نے پایا تو وہ روٹی کھا لیتے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ناشتے میں تقریباً 5 سے 10 آئٹمز ہوتے ہیں، اس کے بغیر ہم سے ناشتہ شاید نہ ہو، لیکن نبی مکرم علیہ السلام کا انداز یہ ہے، حضور کو اگر روٹی مل جاتی تو روٹی کھا لیتے، حضور کو اگر کھجور حضور کی بارگاہ میں تو حضور کو کھجور کھایا، گندم یا جو کی روٹی بھی حضور کھایا کرتے تھے۔ اور اگر حضور دودھ اگر حضور آقا کریم کو مل جاتا تو حضور اسی پر اکتفا فرما کرتے تھے۔ اکل بالطیخ بالرطب، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور تربوز ایک ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے، شہد کو اور